السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس ویڈیو میں شب قدر کی عبادت کے بارے میں بولنا چاہ رہا ہوں۔ زیادہ تر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت دیکھتے ہیں تو جیسا مغرب کے بعد، مغرب سے لے کے عشاء تک، پھر عشاء سے لے کے تہجد تک، سحری تک جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے 5 تاخرات، جو خصوصی طور پہ شب قدر کے جو 5 تاخرات ہم جگتے ہیں شب قدر تلاش کرنے کے لیے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ کون سے عمل کرنے چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو زیادہ تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم عمل دیکھیں تو اس میں لمبا قیام، نمازیں زیادہ ہوتی تھی، مطلب عشاء سے لے کے تہجد تک جو ہے نا، زیادہ تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور بہت طویل نماز پڑھتے تھے، سکون سے، بہت لمبا قیام رہتا، لمبا رکوع رہتا، لمبا سجدہ رہتا، زیادہ سے زیادہ آیتاں پڑھتے تھے، بہت لمبا قیام رہتا تھا، پھر رکوع، زیادہ سے زیادہ دعائیں پھر رکوع میں بھی پڑھتے تھے، پھر سجدے میں بھی لمبے سے لمبا جو ہے سجدہ کرتے تھے۔ تو میں آپ سب لوگوں کو یہ بولنا چاہ رہا ہوں تھا کہ جب آپ جو ہے نا شب قدر ایک رات جو ہے نا 1000 مہینوں سے بہتر ہے بول کے جب عبادت کا جو ہے نا ارادہ کرتے آپ لوگ، تو ایک ٹائم ٹیبل بنا لیجئے اور جو ہے نا آپ کی عبادت میں جو ہے نا سوئچ کرتے رہنا، مطلب چینج کرتے رہنا عبادت کنٹینیوسلی۔ اگر رکعتیں پڑھیں گے تو پھر تھوڑے 1-2-4 رکعت کے بعد جو ہے نا ایک آدھے گھنٹے کے بعد آپ تھک جائیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے نا پھر سے کنٹینیوسلی نماز پڑھنا مشکل ہوتا آپ کو۔ اگر آپ پارے پڑھ رہے، قرآن کی تلاوت کر رہے، تو ایک پارہ پڑھے کے بعد، 1.5 پارہ پڑھے کے بعد پھر آپ بہت تھک جاتے، پھر اس کے بعد چلو بھائی بول کے سونا دل بولتا آپ کو، یا آرام کرنا دل بولتا، پھر کنٹینیو کرنا جو ہے نا مشکل ہو جاتا۔ تو عشاء سے لے کے یا پھر مغرب کے بعد سے لے کے جو ہے نا، اگر سحری تک 3 بجے تک، 3:30 تک، سحری کرنے تک اگر آپ کو کنٹینیوسلی عبادت کرنا ہے تو کیسا کرنا بولے تو اس میں چینج کرتے رہنا۔ سب سے پہلے آپ نماز پڑھیے 2 رکعت، اور جتنا زیادہ ہو سکے قرآن کی آیتیں جتنی زیادہ آپ کو حفظ ہے، آتی ہو، وہ سکون سے، آرام سے، اچھے سے اچھے انداز میں جو ہے نا پڑھیے قیام میں، نماز میں، اور جتنا زیادہ ہو سکے اتنے زیادہ ایک ہی رکعت میں۔ مطلب آپ کا پرپس اور مقصد یہ رہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت طویل قیام کرتے تھے، تو میں بھی جو ہے نا جتنا میرے سے ہو سکے اتنا زیادہ سے زیادہ لمبا قیام کروں گا یا کروں گی بول کے جو ہے نا آپ ارادہ کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو جتنے زیادہ آیتاں، مطلب قرآن میں جتنے بھی آیتاں آپ کو یاد ہے نا، پورا پڑھے۔ اگر تھوڑے سورج یاد ہے تو پھر ریپیٹ کر لیجئے اس کو 2 ٹائم یا 3 ٹائم جو ہے نا وہ سوروں کو ریپیٹ کر لیجئے، یا پھر اگر آدھا پارہ، پاؤ پارہ آتا یا آدھا پارہ آتا تو اگر ایک ہی رکعت میں وہ پڑھنے کی کوشش کریے۔ پھر اس کے بعد رکوع میں زیادہ سے زیادہ لمبا رکوع کرنے کی کوشش کریے، لمبا جو ہے نا سجدہ کرنے کی کوشش کریے۔ پھر اس طریقے سے 2 رکعت پڑھ لیے کے بعد اب چینج کر دینا عبادت۔ اب اس کے بعد جو ہے نا آپ قرآن کی تلاوت کریے بیٹھ کے۔ پھر اس کے بعد جیسا ایک آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ قرآن کی تلاوت کر لیتے، پھر سوئچ کر دینا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا ہو سکے تو تسبیحات پڑھیے۔ یہ حصن المسلم میں جو ہے نا خصوصی طور پہ دعائیں رہتے، کیونکہ ہمارے کو دعا بھی مانگنا جو ہے نا ایک کیا بولتے ہیں، نماز کے ساتھ، جیسا تلاوت کے ساتھ اللہ کے وہ رات میں جو ہے نا اللہ سے مغفرت بھی چاہنا ہے، ہمارے کو اللہ سے جو ہے نا مغفرت کی دعائیں بھی کرنا ہے، عافیت کی دعائیں کرنا ہے، مغفرت کی دعائیں کرنا ہے، بلاؤں کو ٹالنے کی دعائیں ہمارے کو کرنا ہے۔ تو اس میں پورے دعائیں اکثر ہر ایک کو یاد نہیں رہتے، اس کے بعد خصوصی وہ جو کتاب ہے حصن المسلم بول کے، انگلش میں فورٹریس آف اے مسلم بول کے، تو وہ کتاب لے لینا، یا پھر ایپس بھی ہر فون پہ جو ہے نا ایپس مل جاتے ہیں آپ کو اینڈرائڈ میں، اور وہ ایپ جو ہے نا ڈاؤن لوڈ کر لینا، حصن المسلم یا فورٹریس آف اے مسلم انگلش میں بھی رہتی، حصن المسلم اردو میں بھی آپ کو مل جائیں گے وہ دعا۔ اس میں جو ہے نا صبح شام کے دعائیں بھی ہے اس میں، اور ڈپریشن میں آگے تو جو ہے نا اس کے دعائیں الگ رہتے، اور فرگیونیس، مغفرت کی دعائیں الگ رہتے اس میں، اور ایول آئی جو ہے نا، جو کالا جادو ہوتا،
ہمارے اوپر کوئی بھی بری نظر اگر رکھے نا تو اس کے واسطے الگ الگ دعائیں ہیں اس میں. قرضہ پھٹنے کے واسطے دعائیں ہیں, اور مغفرت کے واسطے الگ دعائیں ہیں, برا خواب اگر آ گیا تو اس کے الگ دعائیں ہیں, اور ایسے دعائیں ہیں جو کبھی بھی رد نہیں ہوتے, ہمیشہ ہر حال میں جو ہے نا قبول ہونے والے دعائیں ہیں, وہ دعائیں ہیں. تو یہ پورے الگ الگ ہیں. تو آپ کیا کر سکتے ہیں بولے تو جب نماز پڑھ لیتے ہیں, دو نمازوں کے بیچ میں, مطلب 2 رکعت کی نماز اگر پڑھ لی ہے تو اور 2 رکعت کی نماز پڑھنے کے بیچ میں آپ ایک آدھا گھنٹہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں, پھر 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ دعائیں ایک آدھا گھنٹہ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جو ہے نا ایک دعائیں کر لے سکتے ہیں. اس کے بعد پھر سے جو ہے نا 2 رکعت نماز پڑھ لے سکتے ہیں. ایسا ایک 2 رکعت بلکہ ایک 8 رکعت نماز یا 10-13 رکعت نماز اگر آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں یا مسجد میں بھی, مطلب امام کے علاوہ بھی اگر پڑھنا چاہ رہے, جینٹس اور عورتیں خصوصی اگر گھر میں پڑھ رہے ہیں, تو ایسا دو رکعت, ایک 11 رکعت 10 رکعت پڑھنا ہے, پھر آخری میں 1 رکعت جو ہے نا وتر کی پڑھنا ہے, یا 8 رکعت تراویح پڑھ کے 3 رکعت جو ہے نا وتر کی جو پڑھتے ہیں. تو اب اس کے بیچ میں ہر 2 رکعت کے بیچ میں جو ہے نا قرآن کی تلاوت کبھی رکھ لیجیے, یہ کبھی جو ہے نا دعائیں کر لیجیے, کبھی خود کی جو ہے نا انفرادی ایک خصوصی طور پہ 20 منٹس 25 منٹس اپنی خود کی انفرادی دعا, جب مطلب مصنون دعائیں آپ نے جو ہے وہ کرنے کے بعد آپ کتاب بھی نہیں دیکھنا, کچھ بھی نہیں, اپنے دل سے آپ کو جو خصوصی طور پہ اللہ سے کنیکشن رہتا, جیسا ہم کچھ چیز اپنی ہونا ہے تو جیسا اپنے گھر کے بڑے والد صاحب ہیں, امی ہیں, ابا ہے, یا کسی بڑوں سے جیسا گڑ گڑا کے ہم جیسا دعا مانگتے کہ ہونا ہی چھونا میرے کو دیجیے, میرے کو, بلکہ کیسا ہم کرتے ویسا اللہ کے پاس جو ہے نا روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے دعائیں کرنا, خصوصی دعائیں کرنا. اور اس میں ایک زبردست جو ہے نا, کیونکہ دعا خود عبادت ہے, دعا عبادت کا مغز ہے, تو ایک بہت زیادہ اسٹرانگ کنیکشن جو ہے نا آپ کا اللہ کے ساتھ بنتا, ایک قرب حاصل ہوتا اللہ تعالیٰ کو. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ بہت زیادہ پسند ہے جو اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا دعائیں کرتا. اب امیجن کریے, اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو اللہ سے دعائیں مانگتا. اور یہ دنیا میں ہم کس سے بھی, اگر ہمارے خود کے والد صاحب ہیں, امی سے بھی بہت زیادہ چیزیں اگر مانگنا شروع کریے تو ایک حد تک ان لوگ خوشی سے دے دیتے, مگر اس کے بعد جو ہے نا بیزار ہو جاتے, واہ بس کرو اب بول کے بولتے نہیں, ٹو مچ از ٹو بیڈ بول کے بولتے. مگر یہاں پہ اللہ کے پاس اللہ کی جو ہے نا سنت بالکل اپوزٹ ہے. اللہ تعالیٰ وہ بندے سے ناراض ہو جاتا جو اللہ سے جو ہے نا دعا نہیں کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ وہ بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو اللہ سے بار بار جو ہے نا دعائیں کر کے مانگتا ہے. اور دعا کبھی رد نہیں ہوتی. کبھی مایوس مت ہوئے اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو بولتے ہوئے, بہت اکثر سنے کہ بھائی دعا نہیں قبول ہو رہی, دعا نہیں قبول ہو رہی, بلکہ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے. اسلام میں آپ کی ہر دعا قبول ہوتی, 3 درجوں میں قبول ہوتی, 3 کیٹیگریز میں جو ہے نا آپ کی دعا قبول ہوتی. ایک کیٹیگری میں جبھی آپ دعا جو مانگے وہ چیز جبھی قبول ہو جاتی. فار ایگزامپل اگر آپ بولے کل میرا ایگزام ہے, اللہ اچھا ایگزام میرا اچھا ہو جانا تاکہ جو ہے نا میں پاس ہو جاؤں, بلکہ تو آپ جو ہے نا ایگزام اچھا لکھتے ہیں اور رزلٹ میں آپ پاس ہو جاتا. تو جب آپ کی دعا جو ہے نا قبول ہو گئی. یا آپ کچھ چاہ رہے تھے, بھائی والد صاحب میرے گھر کو آئے تو میں یہ پوچھوں گا, تو پوچھتے کہ ابا میرے کو دے دینا, بلکہ آپ اللہ سے پوچھے اور وہ چیز ہو گئی. تو جبھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر لیتے دیتے. ایک دوسری کیٹیگری یہ ہے, اسی وقت اگر آپ کو وہ چیز اللہ تعالیٰ دینا جو ہے نا بہتر نہیں رہتا, تو جب بہتر رہتا وہ دینا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ٹائم پہ آپ کو دیتا وہ چیز. یا پھر آپ کی آنے والی آفت یا تکلیفیں جو بھی آنے والے رہتے آپ کے, اللہ تعالیٰ وہ ٹال دیتے. اور تیسری جو کیٹیگری ہے, تیسری طریقے سے جو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا وہ جو ہے نا وہ آخرت میں کرتے, یہاں پہ دنیا میں نہیں کرتے. وہ آپ دعائیں مانگ کے بھی جو ہے نا تھک جاتے, مگر وہ دعا جو ہے نا اس دنیا میں آپ کی قبول نہیں ہوتی, اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دعا کا بدلہ آپ کو دیتے. اور جب بدلہ دیتے تو حدیثوں میں ہے کہ یہ بندہ اتنا خوش ہو جاتا اللہ تعالیٰ سے, انہیں بولتا اے اللہ, اگر یہی جو ہے نا دعا جو نہیں قبول ہوئی دنیا میں, اگر اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ میرے کو اتنا ریوارڈ, یہ انعام ملنا تھا میرے کو, تو کاش اے اللہ دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی. بلکہ بندہ جو ہے نا اللہ سے بولتا کرتا ہے. دیکھیے آپ, یا تو جبھی مل جا رہی, یا پھر بلائیاں اور مصیبتیں ٹل جا رہے, یا پھر جو ہے نا جب اس کا صحیح بہتر ٹائم ہے وہ ٹائم پہ آپ کی دعا قبول ہو رہی, یا پھر فائنلی جو ہے نا آخرت میں تو بھی آپ کو کہیں نہ کہیں کو سے بھی ایک 3 کیٹیگریز میں آپ کی دعا
قبول ہو جاتی اور دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والے سے خوش ہوتے۔ تو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریے شب قدر کے دن، اور قیام لمبے سے لمبا کرنے کی کوشش کریے، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، پھر اس کے بعد قرآن کو جو ہے نا تلاوت کرنے کی کوشش کریے۔ اور ایک چیز اس میں ایڈ کر لیجیے، قرآن کو ترجمے سے پڑھیے، اور ہو سکے تو کوئی ایک یا دو آیتوں پہ تدبر بھی کریے، ڈیپ انالیسس، تدبر قرآن، تفسیر بھی جو ہے نا ایک دو یا تین آیتوں کی خصوصی طور پہ سنیے۔ اس طریقے سے جو ہے نا پورا عشاء، مغرب، عشاء سے لے کے جو ہے نا سحری تک آپ کنٹینیوسلی کامیابی کر سکتے ہو، اور بیچ میں تھوڑا بہت گیپ، ایک 5 منٹس 10 منٹس کا تھوڑا ریلیکسیشن کو، تھوڑا چائے پینا ہے چائے پی لے سکتے، یا 5-10 منٹ کچھ لیٹنا ہے لیٹ سکتے۔ اس طریقے سے ایک ٹائم ٹیبل بنائیے، تو جو ہے نا پھر ایک سسٹمیٹک طور پہ جو ہے نا آپ کو خود نہیں معلوم ہوتا کتنی آسانی سے جو ہے نا آپ مغرب سے لے کے کنٹینیوسلی، مغرب یا عشاء سے لے کے سحری تک 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے کنٹینیوز آپ عبادت کر لیتے، اور پھر جو ہے نا سحری ہوتی، پھر فجر ہوتی، اس کے بعد فجر کے بعد پھر سو جانا آپ۔ اس طریقے سے اگر پورا مطلب جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں، مطلب حدیثوں میں ہے، جیسا نبی جو ہے نا آخری رمضان کے آخری 10 راتوں، رات جب آ جاتی 10 راتوں سے پہلے اپنی کمر کس لیتے تھے جو ہے نا عبادت کے واسطے۔ تو آپ سوچئے، تو وہ کمر کس لینا مطلب کیا؟ ایک اسکیڈیول بنانا، ایکشن پلان بنانا، اس حساب سے بس میرے کو کرنا ہی کرنا ہے، دوسرے کوئی بھی اپوائنٹمنٹس ہر چیز کینسل کر دینا ہے، کوئی بھی کسی اور کی دعوت میرے کو نہیں کرنا ہے، بس یہ کام کرنا ہے، اور شب قدر میں یہی میرا اپوائنٹمنٹ ہے کہ میں کسی اور چیز کے لیے جو ہے نا ٹائم نہیں دوں گا، کہ میں کمیٹیڈ ہوں جو ہے نا پورے تاخراتوں میں، جو ہے نا پورے 5 تاخراتوں میں، مغرب سے لے کے فجر سحری تک جو ہے نا عبادت کرنے کے واسطے۔ تو اگر ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہوئے ایک ایک لمحے کا صحیح فائدہ اگر اٹھانا ہے، تو اس کا آپ ایک اسکیڈول بنائیے، ٹائم ٹیبل بنائیے، اس حساب سے جو ہے نا کریے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔